نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اس رمضان مبارک میں اسپیشل پروگرام جو سیریز ہے اس کے اندر یہ تیسرا پروگرام میں لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ جنت کے حوالے سے اور جنت کی کیا ڈیٹیلز ہیں اس کو قرآن کے اندر تو جیسا کہ ہم نے کافی ساری آج بھی آیات دیکھی، اس سے پہلے بھی دیکھی، اور حدیث اس کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے جنت اور اس کے اندر جو کچھ ہونا ہے، کیسی ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ رغبت اور شوق ہمارے دل میں پیدا ہو کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جنت میں جانے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو جنت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں ڈھانکنا، پردہ کرنا یا چھپانا، اور اس کے بعد جو سایہ دار درخت ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جنت کہا جاتا ہے۔ تو سایہ دار درختوں کا جو باغ ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی اصطلاح کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ جگہ ہے جو کہ وہ لوگ جن کا کہ نامہ اعمال یعنی ان کے جو نیکیاں ہوں گی ان کا پلڑا بھاری ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے اور نیک عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ کے فرما بردار ہوں گے، قیامت کے بعد فیصلہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو جس جگہ ٹھہرایا جائے گا اس کو جنت کہا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں۔ اب جنت کیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی لمبائی اور چوڑائی کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ تو جنت کے عرض کے متعلق قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث روایت ہے جس کے متعلق جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ادنا درجے کا بھی جنتی ہے اس کو جنت میں جو رقبہ دیا جائے گا وہ دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا، پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہر مومن کے لیے جنت میں ایک یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک موتی کا بنا ہوا خیمہ ہوگا، محل ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی، اور اس ایک خیمے کے ایک کونے میں اس کی بیویاں اس طرح قیامت کریں گی کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی، اتنا یعنی سے کہتے ہیں طول عرض اس کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد مسلم شریف کی ہی روایت ہے، جنت کے ایک دروازے کی جو چوکھٹیں ہیں ان کے درمیان اتنی چوڑائی ہوگی کہ کوئی شخص اگر اس کے عرض میں چلے تو پورے 40 سال میں یہ چوڑائی ختم نہ ہو۔ پھر جنت کی 100 منزلیں ہیں، ترمذی شریف کی روایت، 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزل کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان، یعنی 500 برس کا فاصلہ ہے۔ فردوس سب سے اوپر کی جنت کا نام ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ آج میں نے آپ کو یہ حدیث بھی بتا دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مانگو تو جنت و فردوس مانگو۔ پھر اس کے بعد جنت والے اوپر والوں کو بلندی کے باعث اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہے ہو۔ یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم کی اگین۔ پھر جی اس سے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ستاروں کو انسان دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا صحابہ کرام نے کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، کنکریاں موتیوں کی اور یاقوت کی ہیں، مٹی زعفران کی بنی ہوئی زرد اور خوشبودار ہوگی، جو کوئی اس میں داخل ہوگا چین و آرام سے رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں پر اس کو نہ کبھی موت آئے گی، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ جوانی کبھی فنا ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ سابقون کی جنت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو متقی فرمانبردار لوگ ان سے جو وعدہ کیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ آج ہی وہ ہم نے آیت پڑھ لی کہ اس میں بہت سی نہریں ہیں اور جس کے اندر کے پانی، شراب، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں جن کا کہ نہ ذائقہ چینج ہوگا نہ تغیر ہوگا بلکہ بہتر سے بہتر ہی ہوتا رہے گا۔ جو شخص قیامت کے روز جماعت قیامت کی پیشی کے خوف سے اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے لیے 2 جنت ہوں گی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے اس کے خوف سے کھڑے ہونے سے خوف رکھے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، ایک جو ہے وہ خدا کے خوف کا بدلہ، دوسرا گناہوں کو چھوڑنے کا بدلہ۔ یہ ہمارے سامنے چیزیں آ گئیں۔ اس کے علاوہ اور 2 جنتیں ہیں جو کہ چاندی کی ہوں گی، ان کا سارا سامان جو ہے وہ چاندی کا ہوگا، اور کچھ 2 جنتیں ہیں جو کہ سونے کی ہوں گی، تمام کا تمام سارا جو سامان ہے وہ سونے کا ہو۔ یہ بخاری مسلم کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
سب سابقون الاولون یعنی جڑاؤں تکیوں کے اوپر سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کے ہاتھوں سے یہ صاف شفاف شراب کے پیالے اور آپ خورے ہوں گے جس میں شرابیں ایسی ہوں گی کہ جن میں نہ جو ہے وہ صرف سرور ہوگا، سر درد نہیں ہوگا، اور دل کو جو ہے وہ بھائیں گی. اس کے پاس پرندوں اور گوشت ان کی طبیعت کے موافق ہوں گے. وہاں پر حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی اور انتہائی لطیف اور موتی کی طرح ہوں گی. بجز سلامتی کے کوئی بیہودہ اور لغو بات یہ نہیں سنیں گے. اصحاب الیمین بیریوں کے باغ میں رہیں گے جو دنیا کی طرح کانٹے دار نہیں ہوں گی بلکہ پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی. اس کے بعد کیلے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے سائے ان کے ہوں گے، اور بہتے ہوئے پانی قسم کے پھل ہوں گے جو اس وقت تک ٹوٹے نہ ہوں گے، اور نہ ہی ان کے استعمال کے اوپر کسی قسم کی پابندی ہوگی. ان کی پختگی یعنی کشادہ پرفزہ جو جنت ہے اس کی جو طول و عرض ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ان کو پہننے کے لیے جیسے کوئی ریشمی لباس جو ہے وہ دیا جائے گا. بہت ہی بڑھیا قسم کا ریشمی لباس ان کو دیا جائے گا. مصریوں کے اوپر آرام و عزت سے تکیہ لگائے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے. موسم اس قدر فرحت بخش ہوگا کہ نہ گرمی کی شدت ہوگی نہ جاڑے کی زیادتی ہوگی. اور جنت کے درخت ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے. اس کے پھلدار درختوں کے خوشے اس تناسب سے نزدیک ہوں گے جو جنتی چاہے وہ جو ہے وہ توڑ لے، چاہے تو بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، چاہے کھڑے ہو کر، غرض یہ جس طرح جیسے چاہے آرام سے اس کو لے لے. اس کے پاس چاندی کے برتن، چاندی کے بنے ہوئے آپ خورے ہوں گے، اتنے شفاف ہوں گے کہ دیکھنے میں شیشے جیسے معلوم ہوں گے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے پاس ہوں گی. خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، جو ڈرنے والوں سے مراد جو ہے وہ ان کو جو ہے مراد ملتی ہے اس کا درجہ بلند اور ممتاز ہوتا ہے. ان کے لیے پھلوں سے لدی ہوئی چار دیواری اس کے باغ ہیں. ان باغات کے اندر انگور کے سائبان ہیں اور جو کہتے ہیں حور عین ہیں اور چھلکتے ہوئے پیالے ہیں. محفل میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیں. پھر اس کے بعد بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کمائی کے بعد سرخ رو ہوں گے. اونچی اونچی جنتوں میں نہایت چین و آرام سے ہوں گے. رنج پہنچانے والی کوئی بات نہیں سنیں گے. ایک چشمہ جاری ہوگا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا. اونچے اونچے تخت اور ان کے تخت کے اوپر جو ہے وہ ایک قطار سے جو ہے وہ لگے ہوئے رکھے ہوں گے اور مخملی قالین ہوں گے جو کہ بچھے ہوئے ہوں گے اور جنت والوں کی طبیعت جیسے چاہے گی ان کو بچھا سکیں گے. تمام دنیاوی دوست اس دون یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. البتہ خدا سے ڈرنے والے اصحاب کی دوستی جس طرح دنیا میں قائم تھی وہ اب بھی قائم رہے گی. جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کام آتے تھے آڑے وقت میں اس دن بھی کام آئیں گے. تو فرمانبرداروں کے اوپر اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی جس کا مطلب ہوگا اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں نہ کوئی غم کا اندیشہ ہے. ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لا کر تابعداری کرنے والوں اپنی بیویوں کے ساتھ خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آ گئیں. اب جنت والوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ہوں گی جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. نمبر ایک آواز دینے والا ان کو آواز دے گا اے جنت والو تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. نمبر ایک. نمبر دو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر تین، تم ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے. اور نمبر چار، تمہارے لیے فیصلہ ہے کہ تم ہمیشہ چین اور آرام میں رہو گے اور کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں دیکھو گے. صحیح مسلم کے حوالے سے. اب جنت میں داخل ہونے والوں کے جو دل ہوں گے وہ پرندوں کی طرح نرم دل، صاف، بے کینہ، ہر قسم کے کھوٹ سے پائے گے. بالکل کینہ توز اور وہ سب نہیں ہوں گے بلکہ انتہائی نرم دل ہوں گے. اب یعنی یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا حضور میری سفارش قیامت کے روز فرمائیے گا؟ آپ نے فرمایا میں ضرور تیری سفارش کروں گا. اس پر آپ نے آپ سے عرض کی کہ حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے پورے صراط پر دیکھنا. پھر میں نے عرض کی کیا وہاں پر آپ نہ ملیں؟ فرمایا تو میزان کے پاس دیکھنا. میں نے کہا اگر وہاں بھی نہ ملیں تو آپ نے فرمایا حوض کوثر کے پاس ڈھونڈ لینا، میں ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ پر تم کو ضرور ملوں گا. آپ کا سوال تھا کہ شفاعت جو ہے وہ صرف جہنم سے نکال کے ہوگی، تو اس کا جواب یہاں پہ آ گیا. نہیں، قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اس کے بعد جنت کی ذکر ہو اور حور کا ذکر نہ ہو تو کچھ مطلب بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صبح اور شام کو نکلنا، یعنی اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جیسے کہ دنیا کی چیزیں ہوں۔ اگر جنت والوں کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوبصورتی کے باعث مشرق و مغرب روشن ہو جائے اور مشرق و مغرب کی تمام فضا اس کی خوشبو سے مہک جائے۔ اس کی ایک جو اوڑھنی کا جو کپڑا ہے، اس کا جو سر کا جو اوڑھنی کا جو کپڑا ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی۔ یہ صورت انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی۔ ہر آدمی کے واسطے 2 بیویاں ہوں گی، یعنی کم سے کم جنتیوں کو جو سب سے جو ادنا درجے کا جنتیوں کو اس کو 2 بیویاں ملیں گی۔ ان کی آنکھیں اور سفیدی انتہائی سفید، ان کی آنکھ کی پتلی انتہائی سیاہ ہوگی، آنکھیں انتہائی فراخ ہوں گی۔ ہر بیوی کے پاس جسے کہتے ہیں وہ ناز و ادا 70 قسم کے جو ہوں گے، اور ان کی پنڈلیوں کے اندر کا جو گودا ہے وہ نزاکت اور لطافت کی وجہ سے ہڈی کے گوشت سے باہر نظر آئے گا، اتنی زیادہ پیور ہوں گی۔ صبح اور شام یہ بہشتی لوگ اللہ کو یاد کریں گے، وہ بیمار نہیں ہوں گے، باتھ روم جانا نہیں ہوگا، تھوکنا وغیرہ نہیں ہوگا، ناک صاف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے کے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگوٹھیوں کا کوئلہ عود ہوگا، ان کی پسینے میں سے مشک کی مانند خوشبو آئے گی، سب کے سب آپس میں با اخلاق ہوں گے، اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ان کے قد میں ہوں گے، یعنی 60 ہاتھ جتنے، 60 گز، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 60 گز کے ہوں گے تمام، جسے کہتے ہیں چاہے وہ دوزخی ہو چاہے جنتی ہو، ان کے جو حلیے ہوں گے وہ بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو تمام جو چیزیں ہوئی، جو ایٹریبیوٹس ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک حوض سے ان کو گزارا جائے گا، اس حوض سے گزرنے کے بعد ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں چینجز آ جائیں گی، کہ جو باتھ روم جانا وغیرہ ہوتا ہے، ناک کا نکلنا ہے، یہ ایسی جو چیزیں، یہ سب چیزیں ان سے یہ وہ ہو جائیں گی۔ یہ جو سسٹمز ہیں، یہ سسٹمز اللہ تبارک و تعالیٰ چینج کر دیں گے۔ آج ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، ہم ڈیوڈرنٹ لگاتے ہیں اور یہ سب لگاتے ہیں، مشک امبر ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ معاملہ اس طریقے کا ہوگا کہ ان کی حیت، ان کے ایٹریبیوٹس بدل جائیں گے۔ ہاں جی جی، بالکل بالکل، وہ بھی جوان، سب ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا میں جنت میں جاؤں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ بڑی وہ مایوس ہوئی، پھر اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، انہوں نے کہا کہ تم جوان ہو کے جاؤ گی۔ ہر شخص جنت میں جو اس کی عمر ہے، جو مفسرون کہتے ہیں وہ 33 سال ہے، 33 ایئرس از دا پینیکل، کہ جوانی اس لحاظ سے اور بہت ساری چیزیں، جذبات اور وہ تمام چیزیں اس کے حوالے سے، پھر لگتا یہی ہے کہ شاید اس کے بعد پھر ڈکلائن کی طرف معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ جنت میں جو عمر ہوگی وہ 33 سال کے قریب ہوگی لوگوں کی۔ آف کورس جو بچے ہیں وہ بڑے، جو بوڑھے ہیں وہ جوان، واٹ ایور، سب کی ایک جیسی سے کہتے ہیں وہ عمر ہوگی۔ جی 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 جی، مرد عورت دونوں کی، ٹھیک ہے۔ ہاں obviously yes، بالکل 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 بالکل۔ اور وہ حالت بھی چینج ہوگی نا، وہ حشر کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو متکبر ہوں گے چوٹی بن جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو جنتیوں کے فزیکل ایٹریبیوٹس کیا ہیں اس کے حوالے سے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن کی مقدار بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام روئے زمین کو مزین آراستہ و پیراستہ کر دے۔ اگر ایک جنتی آدمی دنیا میں جھانکے تو اس کے کپڑے دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، اور سورج اس کی روشنی میں اس طرح غائب ہو جائے جیسے سورج نکل کے ستاروں کو غائب کر دیتا ہے۔ ستارے تو ہوتے ہیں نا، یہ تو پتہ ہی نا، دن میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ اچھی روشنی ہوگی کہ ستارے جیسے غائب ہو جاتے ہیں ویسے جو ہے ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی مردوں کے چہروں کے اوپر داڑھی نہیں ہوگی، جس طرح نئی نئی جوانی میں رخساروں کے اوپر بال نہیں نکلتے، اس طرح قدرتی جسے کہتے ہیں بال نہیں نکلتے، وہ اس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں کے بال نہیں ہوں گے، اور ان کی آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی، ان کی جوانی کبھی فنا نہ ہوگی، ان کے کپڑے کبھی پرانے اور میلے نہیں ہوں گے۔ پھر
حضرت معاذ ابن جبل، یہ ترمذی اور سنن دارمی وغیرہ کی روایت میں نے آپ کو بتائی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں اس طور سے داخل ہوں گے کہ ان کے بدن کے اوپر کوئی بال نہ ہوگا، تمام بدن کی کھال صاف ہوگی، یعنی بدن کے کسی حصے کے اوپر بال نہ ہوں گے، سینے بغل وغیرہ میں اور چہرے وغیرہ کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر ان کی عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی. یہاں حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں میں بھول گیا کہ یا 30 فرمائی یا 33 فرمائی، تو واللہ عالم. ہاں یا بالکل یہ وہی والی چیز ہے کہ یہ داڑھی اور یہ جو تمام چیزیں یہ نہیں ہوگی، بس انتہا زیادہ خوبصورت ہوں گے، وجیح ہوں گے انتہا زیادہ. ٹھیک ہے. اب جو ادنا جنتی ہیں ان سے اللہ جو ہے وہ 3 خطابات فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ادنا جو مرتبہ ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی سے فرمائیں گے جو تیری مراد ہو وہ مانگ لے. اب یہ شخص اس کی جس قدر بھی مرادیں ہوں گی وہ سب کچھ مانگ لے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جتنی دعائیں مانگنی تھی مانگ لی، وہ عرض کرے گا ہاں اللہ سب کچھ مانگ چکا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے وہ تمام چیزیں جس کی تو نے تمنا کی، بلکہ اس کے ساتھ اتنی ہی اور ہماری طرف سے بھی کہ اس جو مانگنا تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا فرما دیں گے. صحیح مسلم کی روایت تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جو شخص ہوگا وہ اپنے باغوں، اپنی عورتیں، اپنے نعمتوں، اپنے خدمت گزاروں، اپنے آرام کرنے والے تختوں کو 1000 سال کی مسافت سے دیکھا گیا. یعنی ادنا ترین بھی جو جنتی ہے اس کی ملکیت جنت میں اتنی وسیع ہوگی جس کا رقبہ 1000 سال کا ہوگا. یہ ترمذی کی روایت. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جنت کے بازاروں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک بازار لگایا جائے گا، جنتی لوگ ہر جمعے کو اس بازار میں آیا کریں گے. جس وقت یہ بازار میں آئیں گے تو شمال سے ایک ہوا چل کر ان کے چہروں کے اوپر قسم قسم کی خوشبوئیں چھڑک دے گی. اس ہوا کی خاص تاثیر یہ ہوگی کہ اس کے لگنے سے جنتی پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گے. بازار میں گئے پہلے زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گے. یہاں سے جب فارغ ہو کر اپنے مکانوں میں واپس جائیں گے تو گھر والے تعجب سے کہیں گے کہ تم تو بہت ہی خوبصورت ہو گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا تم کورین کریم لگا کے آ گئے؟ آج کل اسی کا غلغلہ ہے، اللہ جانتا ہے، وہی پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال وہ کہیں گے اور وہ اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ تم ہماری جو اس کے اندر ہم جو واپس آئے تم زیادہ حسین ہو گئے ہو. وہ اپنے جو ہے وہ گھر والوں سے جو ہے وہ اس طریقے کی بات کہیں گے، وہ زیادہ حسین ہو گئے، وہ زیادہ حسین ہو گئے. جنت میں حسن بڑھتا چڑھتا ہی رہے گا، اسٹیگننٹ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان یکسانیت سے بھی اکتا جاتا ہے. جنت میں حسن بھی جو ہے وہ بڑھتا چڑھتا رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم کی روایت تھی جو میں نے آپ کو بازار کا والا بتایا. حضرت علی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہوگا جس کے اندر خرید و فروخت نہ ہوگی، بلکہ اس میں مردوں کی مورتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کسی کی جو ہے وہ صورت اچھی معلوم ہوگی تو جنت اس میں داخل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جیسی شکل اس کو پسند آئے گی ویسی اس کی شکل کر دی جائے گی. وہاں گیا اس نے دیکھا چہر یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے آج، وہ بنے گا چل بھائی اگلے ہفتے نیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا ہاں ضرور دیکھو گے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے تم سورج اور 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم شک نہ کرو گے اپنے پروردگار کے دیکھنے میں، اور اس مجلس میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو یعنی بات چیت نہ فرما لے، اور آمنے سامنے بالکل بے حجاب اللہ تبارک تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے. اس دوران ایک آدمی سے فرمائیں گے اے فلاں ابن فلاں، کیا تجھ کو وہ دن یاد ہے جب تو نے یہ فلاں بات کہے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی بعض وہ عہد شکنیاں یاد دلائیں گے جو دنیا میں کی تھی. پرسی عرض کہ اے اللہ کیا تو نے میرے وہ گناہ معاف نہیں کر دیے؟ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری مغفرت کی وسعت اور فراخی کے باعث ہی تو اس مرتبے پہ پہنچا ہے. اسی اثنا میں ایک بادل آئے گا اور ایک ایسی خوشبو برسائی جائے گی کہ ایسی خوشبو انہوں نے کبھی نہ سونگی ہوگی. اس بارش کے درمیان ارشاد ہوگا کھڑے رہو، آؤ اس چیز کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کی تھی. اب اس کے بعد جنت میں اور کچھ معاملات ہوں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دیہاتی آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں گھوڑوں کا بہت شوقین ہوں. تو کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ وہی والی بات ہے نا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ ملے گا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تجھ کو یاقوت کا بنایا ہوا ایک گھوڑا دیا جائے گا، اس کے 2 پر ہوں گے، پھر تجھے اس کے اوپر سوار کرایا جائے گا، جس جگہ چاہے گا وہ تجھے اڑا کر لے جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد
ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں کے درخت کیسے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں کوئی درخت بھی ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو. جو تنے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے. ہر درخت کی شاخیں اور ٹہنیاں مختلف ہیں, کسی کی سونے کی, کسی کی چاندی کی, کسی یاقوت کی, زمرد, موتی, قسم قسم کے خوشے ہوں گے. ہر طرح کے پھلوں سے ان کو سجایا گیا ہے. ہر درخت کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا. آپ نے فرمایا وہ تو اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز رفتار سوار اس کی شاخوں اور ٹہنیوں کے سائے میں چلے تو 100 سال میں اس کے سائے کو ختم کرے. اس کے درخت کے اوپر سونے کی ٹڈیاں ہیں. ان ٹڈیوں سے مراد وہ نورانی فرشتے ہیں جو درخت کے اوپر اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گاؤں میں رہنے والے ایک صحابی بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے جنتیوں میں جو ہے وہ کیا کیا معاملات ہوں گے. تو ایک شخص اپنے پروردگار سے کھیتی کرنے کی اجازت طلب کرے گا. خداوند فرمائیں گے کیا تو ان بھرپور نعمتوں میں نہیں ہے جس کی تجھے حسب خواہش تجھے ملی ہوئی ہیں. وہ عرض کرے گا ہاں لیکن میرا دل چاہتا ہے. وہ کھیتی باڑی کرنے والا انسان ہوگا, وہ کہے گا ہاں میرا دل چاہتا ہے. تو اس کو اجازت دے دی جائے گی. وہ زمین میں بیج ڈالے گا, پلک جھپکنے سے قبل سبزہ اگائے گا, بڑھ کر تیار ہو جائے گا, کھیتی کٹ کر تیار ہو جائے گی اور پہاڑوں کے انبار اناج کے لگ جائیں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم یہ لے, تیرے حریص پیٹ سے کوئی چیز نہیں بڑھتی. یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر گاؤں والے صحابی نے عرض کیا خدا کی قسم وہ شخص انصاری ہوگا. کیونکہ قریش جو ہے نا وہ تھے جو گلہ بانی کرتے تھے. یہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی مدینہ میں. یہ سب انصاری ہوگا, یہی لوگ زراعت پیشہ ہیں. ہمارا تو پیشہ زراعت نہیں ہے تو ہم کیوں ایسے جو ہے وہ بات کہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کو جو ہے وہ ہنسی آ گئی. اب پھر سے ایک اور سن لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ رمضان کے لیے شروع سال سے ہی ختم سال تک جنت سجائی جاتی ہے. یعنی جب پہلے رمضان کا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے حور عین پر جنت کے پتوں کی سی ہوا چلتی ہے جس سے متاثر ہو کر وہ یوں دعا کرتی ہیں اے ہمارے پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر فرما جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو حور اس بیوی سے کہتی ہے تیرا برا ہو اس کو تکلیف نہ دے, یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے, ان قریب تجھ سے جدا ہو کر میرے پاس پہنچ جائے گا. اللہ کے دیکھنے کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتیوں کو تمام نعمتیں مل جائیں گی, تمام جنتیوں کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں ہر نعمت مل گئی؟ وہ کہیں گے ہاں. اور کوئی نعمت؟ ہر نعمت مل گئی؟ ہاں ہر نعمت مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اس دیدار کے حوالے سے حدیث یہ ہے کہ ان کو اپنی تمام نعمتوں سے بڑھ کے وہ دیدار جو ہے وہ ان کے لیے ان کی جو طبیعت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گہرا اس کے اوپر اثر ہوگا. ان کو سب سے بہترین وہ نعمت لگے گی. اس دیدار سے بڑی کوئی نعمت جنت کی نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت میری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالی جائے گی, ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن ان لوگوں کو جہنمی یعنی جہنم والے کہا جائے گا. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں ایک شخص کو جو آخر میں جہنم سے نکلے گا, میں جانتا ہوں ایک شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا. ایک آدمی ہوگا جو نکلے گا دوزخ سے گھٹنوں کے بل چڑھ کر, جیسے کہ بچہ چلتا ہے ویسے, اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. یہ دوزخی اللہ کے فرمانے سے جنت میں آئے گا تو اس کے خیال میں بات آئے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے, اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں ٹھہر جاؤں. اللہ سے عرض کرے گا یہ جنت تو بھری ہوئی, اس میں جگہ کہاں ہے, میں کہاں قیام کروں؟ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے جا تو جنت میں داخل ہو, تیرے لیے دنیا کے رقبے سے 10 گنا زیادہ رقبہ ہے. اس کو سن کر یہ بندہ اللہ کے جناب میں عرض کرے گا اے اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس جملے کو کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے, اور ہنسنے کی اتنے زیادہ ہنسے کہ مطلب ان کے جو وہ تھا یعنی اسے کہتے ہیں تبسم بہت زیادہ تھا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنت میں ادنا ترین درجے کا جو جنتی ہے وہ ایسا جنتی ہوگا. ایک آخری بات سن لیجئے, اس کو ہم یہیں پہ بس کرتے ہیں. ہر شخص کے لیے جنت میں اس کی جگہ لکھی ہوئی ہے, مخصوص ہے, الاٹ ہوا ہوا پلاٹ ہے. ٹھیک, اس پلاٹ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ گئے تھے تو بتایا تھا جنتیوں سے کہنا یہاں کی زمین پلین ہے, اس کے اوپر درخت اگاؤ, اللہ کی تسبیح کرو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو, تو اس سے درخت میں جو ہے وہ تمہاری جو جنت ہے اس میں درخت اگتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پلاٹ مارکڈ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم اپنے اس جگہ تک پہنچ جائیں. جو نہیں پہنچیں گے تو پھر وہ دوسرے جنتی جو ہوں گے وہ اس کو لے لیں گے. ہر شخص کے لیے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک کے لیے جنت میں جگہ موجود ہے. سب سے کم جو جگہ میں نے آپ کو بتا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے کر کے تیار رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی جی جسم ہمارا جو دنیا کا جسم الگ ہوگا, ہاں آپ کا جو قبر کا جسم الگ ہوگا, بالکل یوم آخرت کا الگ ہوگا, اور جنت اور جہنم کا الگ ہوگا. بالکل ایسے ہی. ہر سٹیج پہ آپ کا جسم جو یہ نہیں ہوگا, اس کی حیت جو ہے وہ چینج ہے, لیکن شعور ہمارا پورا ہمارے ساتھ ہوگا. شعور ہمارے یہ ہاں یہ نہیں ہوگا, نہیں ہمیں اس وقت پتہ ہوگا کہ یہ میں یاسر تھا, دنیا میں ایسا یاسر تھا, یہ تھا, وہ جو بھی معاملہ تھا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے معاملہ رہے گا. کیونکہ جنت ابھی برزخ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جسم تو کھا لیا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر کیا کیفیت ہے برزخ کی زندگی کے اندر کہ اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے, یا اس کو یعنی جسے کہتے ہیں نعمتیں دی جا رہی ہوتی ہیں قبر کے اندر بھی. وہ تمام ڈیٹیلز ہم احادیث ہم نے پرسوں دیکھ لی تھی, پرسوں نہیں وہ پہلے والے پروگرام میں دیکھ لی تھی. تو وہ مطلب آبویسلی وہ چیز ہے. اب وہ اس کی کیا حیت ہے وہ ہمیں نہیں پتہ, کیسی وہ معاملہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. شہداء کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ تو زندہ ہیں, تمہیں نہیں معلوم, تمہیں ادراک نہیں ہے, تو وہ ان کی برزخ کی زندگی کیسی ہے ہمیں ادراک نہیں. جو آپ نے جنت کی جو 100 سٹیجز, ہاں سب سے جو اعلیٰ ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور باقی اس کے اور ادنا جو جنت ہے, ادنا نہیں کہنا چاہیے, عام جنت ہے, وہ 100 ڈفرنٹ جنت جو ہے وہ بالکل بالکل 100 اسٹیجز ہیں, اور وہ ایک کے درمیان جو دوسری کا جو سفر ہے وہ یا جو فاصلہ وہ ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں, اتنا جسے کہتے ہیں وہ دور ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو, یو شوڈ ایم ہائی. عامر بھائی کہتے ہیں نا کہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے, بس چڑھ کے تو وہ والی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی وسعت ہے کہ ظاہر ہمارے پاس زمین ہے, چھوٹی سی ہے, بالکل, اور اس کے مقابلے میں جب آپ بات کرتے ہیں لائٹ ایئرس کی, اتنے ٹیکشن آئے اور پتہ نہیں کتنی چیزیں اور بھی ڈسکور ہوں گی, تو بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں بنائی, ہو سکتا ہے ہم ان تک کبھی پہنچ بھی نہیں پائیں گے, بنائی. لیکن جب آپ جنت کی وسعت سے سننا شروع ہوتا ہے پھر بنا کہتا ہے اچھا اس لیے آپ کو یقین ہو جائے کہ یار اگر واقعی یہ چیزیں اللہ بنا لے گا, واللہ عالم یہ جنت وہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے, اب یہ بھی تو بات ہے نا. کیونکہ وسعت اتنی ہے کہ اللہ کے لیے جنتیں جنتیں کیا بالکل 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 ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھایا کہ اتنے ارب سال لگتے ہیں بالکل لائٹ تمہارے تک پہنچنے میں, بالکل بالکل. تمہیں میں زمین سے سر ابھی جو ڈسکورڈ چیزیں ہیں نا, جو ٹیلیسکوپ جتنے ڈسکورڈ ہیں, ہم تو کوئی اس کائنات کے مقابلے میں ڈرٹ اسپیک بھی نہیں ہے. یہ پوری دنیا, ہم میں اور آپ نہیں, پوری دنیا ڈرٹ اسپیک بھی نہیں ہے. ایک بڑی پیاری سے کہتے ہیں ویڈیو جس کے اندر انہوں نے وہ زوم آؤٹ کرتے زمین تو ویژوائز کرنے کی بات تھی کہ اب ویژوائز کرنا آسان ہو, آسان ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل بالکل بالکل. نیکڈ آئی سے تو کچھ پتہ ہی لگتا نا کہ کیا ہے کیا نہیں, ہمیں کیا پتا. لیکن واقعی یہ تو کہنا یار اتنی وسعت ہے تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. ہاں صحیح بات ہے, اب بہت آسان ہے. کائنات کی اتنی وسعت ہے تو جنت کی وسعت کیا ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.